نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبانہ میں بے پناہ ادب، احترام، محبت اور مودت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کے بعد ہم آج اپنے موضوع کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا آج کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا فلسفہ. حاضرین و سامعین گرامی قدر، انسانی معاشرے میں معجزہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ اس چیز سے، اس سوال سے اور اس بات سے ہم اپنی آج کی گفتگو کی ابتدا کر رہے ہیں کہ کیوں انبیاء معجزے دکھاتے ہیں اور معاشرے کو کیوں ضرورت ہے معجزے کی. تو حاضرین و سامعین گرامی قدر، ایمان اور ایقان اس کے گلشن کو آباد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جو فوری طور پر انسان کو اس طرف مائل کر دے. اب اس چیز کو، حق کو، صداقت کو قبول کرنا عقلی حوالے سے بھی اور روحانی حوالے سے بھی ہمیشہ سے انسان کا بنیادی مسئلہ رہا ہے. اب تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھیں، تاریخ انسانی اس امر کی شاہد ہے کہ حق و صداقت کو قبول و تسلیم کرنے کے حوالے سے انسانی فطرت ہمیشہ دو طریقوں سے مانوس رہی ہے. ایک طریقہ اس کا یہ رہا کہ جو مدعی حق ہے، یعنی جو اللہ کا نبی ہے، اس کا رسول ہے، اس کی صداقت، اس کی امانت، اس کی حقانیت اور اس کے دلائل و براہین وہ دیکھ کر انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے دین کو اپنا لیتا ہے. دوسرا وہ ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے وہ امانت بھی ہوتی ہے، صداقت بھی ہوتی ہے، حقانیت بھی ہوتی ہے، دلائل اور براہین بھی ہوتے ہیں،
لیکن اس سب کے باوجود وہ طبقہ انسانی اس شخص کو قبول نہیں کرتا اور اس شخص کی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات اپنے نبی اور رسول کو معجزہ عطا کرتی ہے، اور وہ ایک ایسا معجزہ، ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ جو انسان کے وہم، گمان، عقل اور اس کی شعور سے ماورا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ جو قوانین قدرت ہیں وہ قوانین قدرت کے بھی بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ اتنے بڑے بڑے جو معجزے اللہ رب العزت کی ذات اپنے انبیاء کو اور اپنے رسولوں کو عطا کرتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک وہ طبقہ کہ جو حقانیت دیکھ کے، امانت دیکھ کے، صداقت اور دلائل و براہین کو دیکھ کے ایک طبقہ تو قریب آ گیا، لیکن دوسرا جو طبقہ میرے نبی اور رسول کے قریب نہیں آیا، جس نے دین کو قبول نہیں کیا، میرے نبی اور رسول کی دعوت کو نہیں اپنایا، ان عام چیزوں کو دیکھ کے ان کے لیے پھر خاص چیز عطا کی جاتی ہے، تاکہ یہ چیز جو غیر ارادی ہے یا قدرت کے قوانین کے خلاف ہے، یہ چیز جب انسان دیکھے تو پھر وہ اس نبی اور رسول کی حقانیت کو تسلیم کرے، پھر وہ اس کی دلیل کو مانے، اور پھر وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیشہ سے یہ دو طبقات انسانی کو دیکھتے ہوئے اللہ کی ذات نے اپنے نبی اور رسول کو معجزے عطا فرمائے۔ اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی داعی حق یعنی نبی اور رسول اس کا ذاتی فعل ہرگز نہیں ہوتا۔ معجزہ کبھی بھی کسی نبی اور رسول کا اپنا ذاتی فعل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پس منظر میں اللہ رب العزت کی ذات کی قدرت کاملہ ہوتی ہے، اللہ کی ذات کی قدرت ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ اپنے ذاتی فعل سے کوئی نبی اور رسول معجزہ نہیں فرماتا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانفال اس میں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ جو سنگریزے یا کو پتھر یا کوئی چیز ماری تھی، تو اے میرے حبیب وہ آپ نے نہیں ماری بلکہ وہ خود اللہ کی ذات نے ماری۔ تو یہ جو معجزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اس کو منسوب کیا اللہ کی ذات نے اپنی طرف کہ وہ اے میرے حبیب وہ آپ نے نہیں معجزہ کیا بلکہ وہ آپ کے ہاتھ سے میں نے پھینکی تھی۔ تو یہ جتنے انبیاء اور رسول کے معجزے ہوتے ہیں ان کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات کی قدرت جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہے، کسی نبی اور رسول کا یہ ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ پھر یہی دو گروہ ہیں کہ ان میں سے کوئی گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے، صاحب دانش ہوتا ہے، صاحب حکمت ہوتا ہے، کہ جب اس کے سامنے نبی اور رسول دعوت حق رکھتے ہیں تو اسی وقت وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ پھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فوراً دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے، وہ کچھ عجائبات کے منتظر ہوتے ہیں۔ جیسے ابو جہل مختلف آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائشیں کرتا رہا کہ آپ یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ کبھی وہ جانور کو سامنے ڈال دیتا، کبھی وہ مٹھی میں کنکر پکڑتا اور کہتا یہ کرے، کبھی وہ کہتا اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے چاند کو اس طرح کر دیں۔ تو وہ مختلف عجائبات کی وہ فرمائشیں کرتا رہا۔ تو کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نبی اور رسول سے کچھ عجائبات دیکھ کے تو وہ پھر متاثر ہوتی ہیں، جن کے دل کو اللہ کی ذات نے ایمان کے لیے چنا ہوتا ہے، وہ لوگ عجائبات دیکھ کر ہی صحیح لیکن وہ پھر دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات اپنے نبی اور رسول کو وہ معجزہ عطا کرتے ہیں۔ اب وہ جو معجزہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات دو طریقوں سے انسان اس نبی اور رسول اس داعی حق پر ایمان لے آتا ہے اور اس کی تبلیغ کو قبول کر لیتا ہے۔ ایک ہے دلائل و براہین، اس کی امانت، اس کی صداقت، اس کی حقانیت کو دیکھتے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اس کے معجزے کو دیکھتا ہے، انبیاء اور رسول کے معجزے کو دیکھ کے تو پھر ان کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ اب وہ جو پہلا ہے دلائل اور براہین کا، ان کے متعلق بھی اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف آیات میں ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو آیت اللہ کہا، حجت اللہ کہا، کبھی برہان اور کبھی حکمہ، یہ اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف نام رکھے اس چیز کے۔ مثال کے طور پہ سورہ الانعام، اس میں ارشاد فرمایا قل فللہ الحجۃ البالغہ، یہ اللہ رب العزت کی ذات نے ایک دلیل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دلیل محکم یعنی پکی جو دلیل ہے وہ تو اللہ ہی کی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ان کے متعلق ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ بھی سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرمایا کہ ہماری توحید کی واضح اور کھلی ہوئی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ یعنی واضح، کوئی ابھی معجزہ انہوں نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ ایک واضح ان کی امانت ہے، صداقت ہے، ان کی حقانیت ہے، دلائل ہیں، براہین ہیں۔ پھر انبیاء اور رسولوں کے متعلق پھر اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ النساء میں ارشاد فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے وہ اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری طرف تو کوئی آیا ہی نہیں، ہم کیسے ہدایت پکڑتے، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اتمام حجت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری بھی سناتے ہیں، جو ڈر بھی سناتے ہیں۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 165 میں۔ پھر سورہ النساء میں ہی ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل یعنی ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ رب العزت کی ذات نے واضح کر دی ہے، ایک دلیل قاطع تمہاری طرف آ گئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور آپ کی ذات کی حیثیت میں۔ پھر سورہ النساء کی 174 تھی۔ پھر سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا لولا ان رأى برہان ربہ، اگر انہوں نے اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھا ہوتا۔ پھر سورہ النحل میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلائیں اور ان سے بحث بھی ایسے انداز میں کریں کہ جو انتہائی حسین انداز ہو، ترش انداز میں ان کے ساتھ گفتگو بھی نہ کریں، ان کو تبلیغ بھی نہ کریں۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 125 میں۔ پھر سورہ النساء میں 113 نمبر میں وہ بھی ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ جو ہم نے کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات نے وہ جو ابتدائی جو دلائل ہیں جن کو دیکھ کے لوگ ایمان لاتے ہیں، لوگ اسلام قبول کرتے ہیں یا اس دین کو قبول کرتے ہیں یا اس نبی اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہ وہ ابتدائی چیزیں جو اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمائی۔
پھر جب قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے دوسرے طبقہ کا بھی ذکر فرمایا، وہ طبقہ انسانی کہ جو واضح دلیل دیکھ کے اور نبی اور رسول کی باتوں کو دیکھ کے ان کے کردار کو دیکھ کے ایمان نہیں لایا، پھر ان کے لیے اللہ رب العزت کی ذات اپنے نبی اور رسول کو معجزہ عطا فرماتی ہے۔ اب ان معجزات کا ذکر بھی اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا قرآن مجید میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں عطا کیں، 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کے متعلق ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 91، اس میں فرمایا کہ ہم نے مریم اور اس کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنایا۔ یہ ایک معجزہ، ایک واضح اور دلیل قطعی معجزہ جو ہر کوئی دیکھتا ہے، اور یہ قدرت کے جو قوانین ہیں اس کے بھی برخلاف ہے کہ کوئی بھی نر اور مادہ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو پھر ایک نئی نسل پیدا ہوتی ہے، اور جب مرد اور خاتون یا نر اور مادہ کا ملاپ نہ ہو تو اکیلا نر یا اکیلا مادہ، اس میں سے ایک نئی نسل جو ہے وہ نہیں چلتی، خواہ وہ جانوروں کا حیوانوں کا معاملہ ہو یا وہ انسان کا معاملہ ہو۔ تو یہ قدرت کے قوانین کے خلاف تھا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو واضح دلیل بنایا اور فرمایا کہ یہ معجزہ تھا جو ہم نے کیا، یہ ہماری قدرت کی نشانی تھی کہ ہم نے بغیر کسی مرد کے چھوئے مریم سلام اللہ علیہا کو ایک بیٹا عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ تو یہ ایک کھلی نشانی تھی، یہ بھی معجزہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا اذ جئتہم بالبینات فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین۔ جب تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو ان میں سے کافروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ جب نبی اور رسول معجزہ دکھاتا ہے اور ایسی چیز دکھاتا ہے کہ جو انسان کے عقل، اس کے شعور، اس کے وہم اور گمان سے ہی بالا تر ہو جائے، تو پھر انسان دو ہی کام کرتا ہے، یا اس کو مان لیتا ہے یا اس کو رد کر دیتا ہے، اور رد کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ چونکہ عام انسان نہیں کر سکتا لہٰذا وہ اس کو معجزہ بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ جادو ہے، یہ جادو ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب عصا پھینکا تھا فرعون کے دربار میں، اور وہ آپ کی لاٹھی، آپ کی وہ چھڑی جو تھی، اس نے اژدہا کی شکل اختیار کی اور اس نے وہ سارے ان کے جو سانپ تھے وہ کھا لیے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بھی جادو ہے۔ یہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جادو ہے، جو جادوگر تھے انہوں نے نہیں کہا تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں ہمیشہ، جو جادوگر تھے جنہوں نے اپنے سانپ پھینکے تھے وہ 12 تھے، ان 12 میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جادو ہے۔ باقی جو عوام تھی اس عوام نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ جادوگر جو تھے جنہوں نے اپنے سانپ پھینکے اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا پھینکنا اور لاٹھی پھینکنا، وہ اژدہا بن کے اس کا سانپوں کو کھا جانا، وہ ساری عوام نے جب دیکھے تو انہوں نے کہا جادو ہے۔ جادوگروں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہو نہیں سکتا، یہ اس نبی اور رسول کا معجزہ ہے، یہ جادو ہو نہیں سکتا۔ اب چونکہ اب ان کو بھی اللہ کی ذات نے دولت ایمان عطا کر دی، ان 12 جادوگروں کو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اسی وقت اسی دربار میں۔ اس کی بھی ایک بڑی لطیف وجہ ہے کہ وہ کیسے ایمان لے آئے۔ اللہ کی ذات نے، تھے وہ جادوگر، اللہ کی ذات نے ان کو کیسے ایمان کی دولت عطا کر دی؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی اور رسول کی تعظیم کی، ادب کیا۔ ادب کیا کیا
کہ جب اس دربار میں اکٹھے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی لاؤ جو چیز لاتے ہو، کیا جادو کرنا ہے؟ تو انہوں نے ادباً تعظیماً یہ کہا کہ نہیں، پہلے آپ اپنا معجزہ دکھائیں، پہلے آپ دکھائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ وہ جو پہلے جادوگروں نے ادباً موسیٰ علیہ السلام سے عرض کر دیا تھا کہ اے موسیٰ، آپ جو دلیل دینا چاہیں دیں، یا آپ جو کرنا چاہیں پہلے آپ کریں۔ وہ جو نبی اور رسول کو پہل کی دعوت دینا تھا، ادب کرنا تھا، اللہ کی ذات نے اسی ادب رسول اور ادب نبی کی بدولت ان 12 کے 12 جادوگروں کو ایمان کی دولت سے نواز دیا کہ انہوں نے نبی اور رسول کا ادب کیا ہے۔ اس تعظیم، ادب اور توقیر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے ان 12 کے 12 کو ہی دولت ایمان سے نواز دیا۔ تو یہ ادب تھا۔ تو وہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کا تو حال یہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جادو سے یہ چیز بڑی ہے، یہ ماورا ہے، یہ جادو ٹونے والا کام نہیں ہے، تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن عام جو طبقات انسانی ہیں وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ پھر سورہ البقرہ میں سورہ آیت نمبر 253 میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے مریم سلام اللہ علیہ کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا کی۔ یہاں بھی ان کے معجزات کا بیان ہے۔ اب معجزہ جو ہوتا ہے وہ اذن الہی سے، جو میں نے عرض کیا کہ معجزے کے پیچھے اللہ رب العزت کی ذات کی قدرت، اس کا اختیار ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کی قدرت کاملہ کار فرما ہوتی ہے۔ نبی اور رسول خود اپنی مرضی سے معجزے کو سر انجام نہیں دیتے۔ اب معجزے جو مختلف ہوئے، مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر آنے والا طوفان ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کی ذات کی ایک قدرت کار فرما ہے۔ پھر قوم ہود ہے، اس کے لیے آتش فشاں پھٹ پڑا، یہ جو پہاڑوں سے نکلتا ہے زلزلے کے بعد، تو وہ آتش فشاں پھٹ پڑا۔ پھر تباہ کن زلزلے آئے، زلزلے نے ان کو گھیر لیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام تھے، ان کو جب اللہ رب العزت کی ذات نے شفا عطا کرنا چاہی تو ایک کنویں اور چشمے کے پانی سے ان کو شفا دے دی۔ یہ اللہ کی ذات کی قدرت ہے کہ جب وہ نہاتے تو روز تھے، لیکن کہیں کسی پانی سے اور کسی چشمے کے پانی سے شفا نہیں تھی ہو رہی، لیکن جب اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو شفا دینا چاہی تو ایک چشمے کے اور ایک کنویں کے پانی سے ان کو بیماری سے شفا مل گئی۔ پھر قوم صالح تھی، ان کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے آندھی چلائی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ تھا، اس زمانے میں منافقین اور مشرکین کو اور کفار مکہ کو اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کا معجزہ یہ دکھایا کہ ان کے اندر قحط ڈال دیا، مکہ والوں قحط آ گیا۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر اللہ رب العزت کی ذات نے زبردست آندھی چلا دی۔ پھر یہ تمام جو واقعات ہیں یہ سارے کے سارے اسباب و علل کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کے ارادہ اور مشیت الہی سے ان چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، تاکہ جو مخلوق ہے وہ حق سے آشنا ہو جائے، اس کو حق کا علم ہو جائے۔ پھر ایک وہ بھی ہے، یہ وہ معجزے تھے کہ جو عام انسان عام حالات میں بھی دیکھتا رہتا ہے۔ ہر انسان آندھی کا آنا بھی دیکھتا ہے، آتش فشاں پھٹ جانا بھی دیکھتا ہے، پھر قحط پڑنا بھی دیکھتا ہے، آگ لگنی وہ بھی دیکھتا ہے، زلزلے بھی دیکھتا ہے۔ یہ ساری وہ علامتیں ہیں کہ جو عام یہ چلنے والی چیزیں ہیں، اس میں خاص کچھ نہیں۔ اب خاص جو معجزے عطا کیے کہ جو قانون قدرت کے خلاف ہیں لیکن انبیاء کی حقانیت واضح ہوتی ہے، وہ معجزے وہ یہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے۔ اب مردہ جو اس دنیا سے چلا گیا، اب کون ہے دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی جادوگر کوئی ہے جو اس مردے کو زندہ کر دے؟ اور مردے کا حشر سے پہلے زندہ ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کا جو ایک قانون قدرت ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔
لیکن قانون قدرت کے خلاف اللہ کی ذات نے معجزہ عطا فرما دیا۔ پھر چاند ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے، 313 یا 14 رسول آئے، کون ہے کہ جس نبی اور رسول کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، چاند اسی وقت 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، چاند مل بھی گیا۔ ہزاروں اور لاکھوں انبیاء آئے، رسول بھی آئے، ان کی امتیں بھی آئیں، ان کے اصحاب بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں کہ جس نبی اور رسول کے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری عبادت قضا ہو گئی ہے، اب میرے لیے کچھ اہتمام فرمائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج کی طرف اشارہ فرمائیں اور ایسے جیسے ڈورے کھینچ رہے ہوں، کھینچ کے سورج کو واپس اپنے مقام پہ لے آئیں۔ یہ آقا علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوا کہ غروب ہوتا سورج آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس کھینچتے ہیں اور اس کو مقام اثر پر لے آتے ہیں۔ یہ قانون قدرت کے خلاف معجزہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ عصا پھینکنا، بھئی لاٹھی سے کبھی سانپ نہیں بنتا، لاٹھی ہمیشہ لکڑ ہے، وہ لکڑی رہتی ہے، یہ اسٹیل ہے، لوہا ہے، جس کی بھی وہ لاٹھی ہے وہ وہی شکل اور ماہیت اس کی رہتی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایسی تھی، وہ چھڑی ایسی تھی کہ وہ لکڑی کی چھڑی وہ سوٹی پھینکی اور اسی وقت وہ ایک بڑا سا اژدہا بن گئی۔ یہ معجزہ عطا کیا کہ جو قانون قدرت کے خلاف ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے دیگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، عرض کی باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے مارتا ہے۔ یا دوسرا جو اس کے متعلق کتابوں میں آیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی ذات نے فرمایا ابراہیم میرا گھر تعمیر کیا ہے، اب یہاں اذان دو تاکہ لوگ تمہاری آواز کو سنیں اور لبیک کہتے ہوئے آ جائیں۔ انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیسے لوگ آئیں گے، میری آواز پوری دنیا تک کیسے جائے گی؟ فرمایا ابراہیم ان 4 پرندوں کو لے، ان جانوروں کو لے، پرندوں کو لے، ان کو ذبح کر، ان کا گوشت اکٹھا کر دے، اکٹھا کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر پھینک دے، پھر آ کے ان کو آواز دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کام کیا اور گوشت مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا مکس کر کے، پھر آ کے آواز دی بھئی مرغے آ جا، تو وہ 4 پہاڑوں سے اس کی جو بوٹیاں تھیں وہ اکٹھی ہوئی، مرغا بنا اور بھاگتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر دوسرے جانور تھے، اسی طرح آواز دیتے گئے، وہ آتے گئے، اللہ کی ذات نے معجزہ دکھا دیا کہ بھائی ابراہیم اس طرح ہم زندگی بھی دیتے ہیں، موت بھی دیتے ہیں، اور اس طرح آپ کی آواز پوری دنیا سن لے گی، اور آج تک سن رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز، اور لوگ لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں مکہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات نے معجزات عطا کیے اپنے انبیاء اور رسول کو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو حیات مبارکہ ہے اس کو بھی اللہ کی ذات نے معجزہ قرار دیا، اور آقا علیہ السلام کی ساری جو حیات مبارکہ ہے وہ معجزوں سے بھرپور ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے اہل ایمان کے لیے اور پوری کائنات انسانی کے لیے ایک عظیم اسوہ رکھ دیا کہ کامیابی اور کامرانی اگر چاہتے ہو تو میرے اس نبی اور رسول کی پیروی کر لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بھئی یہ جو نبی اور رسول میں نے تمہاری طرف بھیجے ہیں، ان کی زندگی، ان کا عمل، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا۔ تو یہ کردار کے بعد یہ 2 معجزے تھے جو اللہ رب العزت کی ذات اپنے انبیاء اور رسول کو عطا فرماتی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام ان کے معجزے کا ذکر فرمایا۔ سورہ ہود آیت نمبر 37 ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور تم ہمارے حکم کے مطابق ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ۔ یہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی ذات فرماتی ہے ہماری کشتی، ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یعنی کسی کے لیے دعا نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ باری تعالیٰ اس کو بچا لے، اس کو
غرق کر دے، یہ نہ کہنا پھر دیکھنا کہ ہم ضرور ان کو غرق کر دیں گے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق سورہ الحاقہ آیت نمبر 6 اور 7 میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِيَةٍ، اور رہی قوم عاد تو وہ ایک نہایت تند و تیز اور سخت ہوا سے تباہ کر دیے گئے۔ ایک سخت ہوا اور آندھی چلی اور وہ اس سے تباہ ہو گئے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، ہم نے کوئی چند لمحوں یا چند سیکنڈ یا چند گھنٹوں کے لیے ان کے اوپر آندھی نہیں مسلط کی، بلکہ ہم نے اس کو 7 راتیں اور 8 دن تک متواتر ان کے اوپر مسلط رکھا۔ 7 راتیں اور 8 دن تک ان کے اوپر مسلط رکھا اس آندھی کو، اور پھر جب وہ تم دیکھتے اگر حسوماً فطر القوم، اگر تم اس قوم کی حالت کو دیکھتے تو کیسی حالت تھی؟ فرمایا فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس قوم کی حالت یہ تھی کہ اگر تم دیکھتے تو وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کے پتے بے حس و حرکت مرجھائے اور کھوکھلے پڑے رہتے ہیں۔ یہ اس قوم کی حالت تھی جب ہم نے 7-8 دن تک ان کے اوپر آندھی کو مسلط رکھا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کا ذکر فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 73 میں، فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ یہ اونٹنی جو اللہ رب العزت کی ذات نے ایک پہاڑ سے اس اونٹنی کو تخلیق فرمایا، پہاڑ سے نکلی، اب یہ بھی قانون قدرت کے خلاف ہے۔ پہاڑوں سے بھی کبھی اونٹنیاں اور جانور نکلے ہیں، کبھی گوشت پوست اور ہڈیوں والا کوئی جانور یا کوئی انسان، کوئی مخلوق ایسی کبھی پہاڑوں سے بھی نکلی۔ پہاڑوں سے ہمیشہ پانی نکلتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات نے خلاف قانون قدرت، اللہ رب العزت کی ذات نے اونٹنی کو اس پہاڑ سے تخلیق فرمایا اور فرمایا کہ یہ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ جو اونٹنی تمہیں دی ہے، تمہاری طرف بھیجی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر تم اس کو آزاد چھوڑ دینا، تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ اللہ کی زمین پر جہاں چاہے یہ چرتی رہے، اسے برائی کے ارادے سے کبھی ہاتھ نہ لگانا، ورنہ اللہ کی ذات تمہیں ہلاک کر دے گی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ عجیب معاملہ ہے، ایک چشمہ ہے، ایک ہی کنواں ہے، ایک دن اس سے جانور پانی پیتا ہے یعنی وہ اونٹنی، اور ایک دن ہم انسان پیتے ہیں، ہم جانور کا جھوٹا پانی پئیں، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ وہ ان کو اسی بات پہ غصہ آیا، شیطان نے ورغلایا اور انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے پھر ان کو آ پکڑا، اور اللہ کی ذات نے ایسا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا کہ پھر ان کے گھر تباہ و برباد کر دیے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ البقرہ کی 260 میں، جو پہلے میں نے آپ کو پرندوں کا سنایا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ارشاد فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 96 میں، فرمایا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، پھر جب خوشخبری سنانے والا وہ آ پہنچا اور اس نے وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی تو ان کی بینائی اسی وقت واپس پلٹ آئی، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے یہ نہیں کہتا تھا کہ بے شک اللہ کی طرف سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ہزاروں اور لاکھوں کپڑے ہیں، کوئی کپڑا اپنی آنکھوں پہ ڈال لے، کسی کپڑے سے بینائی واپس نہیں آتی، کسی کپڑے سے آنکھیں واپس نہیں آتی۔ ارے جب قمیض وہ ایک نبی کا ہو ڈالا جائے ایک نبی کی آنکھوں پر تو اللہ رب العزت کی ذات بینائی کو واپس پلٹا دیتی ہے۔ یہ معجزہ قانون قدرت کے خلاف اللہ رب العزت کی ذات اپنے لوگوں کو دیتی ہے، اپنے چنیدہ برگزیدہ انبیاء اور رسل کو عطا کرتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق
وہی اژدہے والا فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 108 میں جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ان کے لیے بھی ارشاد فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالُ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں تک کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، ان کے حکم کا پابند کر دیا تھا۔ پہاڑوں کو بھی پرندوں کو بھی وہ سب کے سب ان کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے تھے۔ اب کسی انسان کے تسلط میں پہاڑوں کا آ جانا یا پرندوں کا آ جانا یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، غیر معمولی واقعہ ہے یہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے متعلق بھی اسی طرح ارشاد فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 36 میں۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام ان کی ولادت کا بھی تذکرہ فرمایا، وہ بھی ایک معجزہ ہے کہ بڑھاپے میں، یہ سورہ مریم آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کا واقعہ بیان فرمایا، قال ربی ان یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، کہ اے زکریا علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میرے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے، کیسے بیٹا ہو سکتا ہے کہ میری تو بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے اور میں خود بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، سوکھ چکا ہوں میں، تو پھر کیسے تو مجھے اولاد عطا کر سکتا ہے؟ قال، اللہ کی ذات نے فرمایا کذالک قال ربک هو علی یہین، فرمایا اے زکریا تعجب نہ کرو، جیسا تمہارا رب فرما رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا اور سورہ ال عمران آیت نمبر 49 میں، پھر سورہ الاسراء اس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اب پورا چونکہ میں نے قرآن کی بے شمار آیات بینات اور آیات مبارکہ آپ کے گوش گزار کی، ہر جگہ پہ معجزہ جس کا بھی ذکر ہے وہ نبی معجزہ کر رہا ہے۔ کس کا معجزہ؟ خود نبی وہ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے کہ فلاں نبی نے فلاں کیا، فلاں رسول نے فلاں کیا، فلاں نے فلاں کیا، تو پھر یہ معجزہ ہوا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی طرف آتے ہیں، جو عظیم معجزہ معراج ہے، جو ہمارا آج کا گفتگو کا عنوان ہے۔ اب اس عظیم معجزے کا جو ذکر فرمایا تو فرمایا سورہ الاسراء آیت نمبر 1، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ہر نبی اور ہر رسول وہ معجزہ خود سر انجام دیتے اور بتاتے کہ یہ معجزہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، یہ معجزہ میں نے کیا ہے۔ ہر نبی اپنا اپنا معجزہ دکھاتے رہے، مگر مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جو معجزہ مصطفیٰ کو عطا ہوا ہے، یہ میرا مصطفیٰ دعویٰ نہیں کر رہا، میں خود خدا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کو معجزہ کروایا، میں نے یہ سیر مصطفیٰ کو کروائی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے اقصیٰ گیا اور اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا گیا، نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا دعویٰ ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ خود مجھ خدا کا ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو پھر آؤ میری طرف، مجھ سے پوچھو آ کے، میرے مصطفیٰ نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، میں خود خدا بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب کو یہ معجزہ دیا اور میں نے اپنے حبیب کو ایک رات کے کچھ حصے میں یہ ساری سیر کروائی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی ہے اور پھر مسند احمد کی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، اور وہ معجزات کو دیکھ کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے آتے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کو جو معجزے عطا کیے ان میں سب سے بڑے 2 معجزے تھے، ایک معجزہ معراج، ایک معجزہ قرآن۔ معراج وہ تھا کہ خود اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کو سیر کروائی، خود معراج کروائی، اور قرآن ہر نبی اور رسول کے لیے لازم تھا کہ جو مقررہ جگہ ہے، جو اللہ کی ذات نے مقرر فرمائی، اس جگہ حاضر ہوں اور اللہ سے وحی کے ذریعے ہم کلام ہوں،
کتاب لیں یا احکامات لیں، اور قرآن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اے حبیب آپ مکہ کی گلیوں میں ہوں، قرآن مکہ کی گلیوں میں آپ کے پیچھے ہے، آپ صحراؤں میں ہوں، قرآن پیچھے پیچھے صحراؤں میں ہے، آپ مدینہ کی وادیوں میں گھومیں، اے مصطفیٰ قرآن مدینہ میں ہے، جہاں جہاں آپ چلتے جائیں گے آپ کا یہ معجزہ قرآن بھی آپ کے ساتھ چلتا جائے گا، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ اس جگہ پر آئیں تو کتاب ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ آخری 2 جملے ہیں 4، پھر اجازت ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 143 میں اس کا ذکر فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر حاضر ہوئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو کیا ہوا؟ وہ چاشنی بری آواز، وہ میٹھی اور خوبصورت ترین آواز جب کانوں میں پڑی، اس میٹھی آواز نے کانوں میں رس گھولا، آواز پسند آئی، بڑی میٹھی لگی، دل کو بھائی، تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، عرض کرنے لگے قال ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب یہ جو اتنی میٹھی اور پیاری لذت اور چاشنی بری آواز ہے، یہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، کیا بات ہو کہ اے میرے رب تو اپنا جلوہ مجھے دکھا دے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا قال لن ترانی، نہ موسیٰ آپ یہ جلوہ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر ضد کی، فرمایا ولکن انظر، ہاں اگر اتنی اب ضد کرتے ہو تو پھر الی الجبل، پھر اس پہاڑ کی طرف دیکھ لو، نظر اس کی طرف کرو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر تم نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا تو تو مجھے بھی دیکھ لے گا، اگر اس پہاڑ کو دیکھ لیا تو پھر مجھے بھی دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، پھر آپ کے رب نے اس پہاڑ کے اوپر تجلی فرمائی، ایک سوئی کا نکا ہے اس کا کروڑواں حصہ اللہ کی ذات نے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر نازل فرمائی، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام فرمایا دکم وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا، اور جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا، معجزہ معراج، وہ سفر کروایا، تو بات جو شروع کی وہ قسم سے شروع کی، اور قسم بھی کس کی؟ محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، عام چیز کی کسی کی قسم بھی نہیں کھائی۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے مجھے اس روشن ستارے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ معراج پر اوپر تشریف لے آئے، وہ معراج کی رات آ گئے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پھر اسی طرح آقا علیہ السلام کی صفات کو بیان فرمایا، اور پھر فرمایا علمہ شدید القویٰ، پھر ان کو بڑے قدرت والے رب نے، بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا۔ یہ آقا علیہ السلام کا وصف بیان فرمایا۔ پھر فرمایا ذو مرۃ فاستویٰ، جو حسن مطلق ہے، پھر اس نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ یہ پوری آیات بینات ذرا غور سے ان کو سنیں، کہیں ایک جگہ بھی خواہش آقا علیہ السلام کی نہیں ملے گی کہ اے رب تو جلوہ دکھا، ہر جگہ رب یہی فرما رہا ہے کہ میں نے خود مصطفیٰ کو دکھایا، خود میں نے اپنا آپ دکھایا، خود کلام فرمایا۔ پھر فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس رات مصطفیٰ عالم مکان کے سب سے آخری کنارے پر تھے، یعنی اللہ کے بالکل قریب تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، جب وہ مکان کی حدود ختم ہوئی، لامکان کی طرف سفر شروع ہوا، تو پھر ثم دنا فتدلی، پھر میں نے اپنے محبوب کو قریب کیا، پھر اور قریب کیا، پھر اور قریب کیا، فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اپنے محبوب کو اتنا قریب کر لیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، ایک کمان وہ عبدیت کی تھی، ایک کمان معبود کی تھی، وہ فرق عبد اور معبود کا رہنے دیا، اس کے علاوہ ہر فرق اللہ کی ذات نے مٹا دیا۔
یہ اللہ کی ذات نے معجزہ عطا فرمایا۔ پھر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر جب وہ دو عاشق اور معشوق، محب اور محبوب جب دو آمنے سامنے تھے، پھر انہوں نے بے شمار باتیں کی، بڑے راز و نیاز کیے۔ لوگوں نے پوچھا ہوگا حضور کون سے راز و نیاز ہوئے، کون سے راز و نیاز ہوئے؟ تو پھر اللہ کی ذات نے اپنے حبیب سے فرمایا ہوگا حبیب جب دو محبوبوں کی ملاقات ہوتی ہے تو محبوبوں کے درمیان ہونے والا مکالمہ وہ تیسرے کو سنایا نہیں جاتا، وہ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا کہ محبوبوں کا آپس میں کیا مکالمہ ہوا ہے۔ اے حبیب اتنا ہی بتا دیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس اس نے اپنے محبوب سے کلام کیا، جو بھی کلام کیا، جو گفتگو چاہی وہ کی۔ پھر فرمایا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، پھر جو کچھ اپنے رب کے جلوے اس مصطفیٰ نے دیکھے، ان کے دل نے ان کی آنکھ کی دیکھنے والی چیز کی تصدیق کر دی، ان کا دل اور طرف نہیں گیا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، پھر تم آپس میں جھگڑتے ہو کہ انہوں نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، جھگڑے نہ کرو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے تم ایک مرتبہ پر جھگڑتے ہو، ارے مصطفیٰ نے اپنے اس رب کا جو جلوہ ہے، اس جلوہ حق کو تو 2 مرتبہ دیکھا ہے، 2 مرتبہ دیکھا ہے، تم ایک پر جھگڑ رہے ہو۔ عند سدرۃ المنتہا، وہ دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا تھا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب نور حق کی تجلیات انہوں نے سدرۃ المنتہا کو ڈانپا ہوا تھا، ان کے اوپر وہ سایہ فگن تھی۔ ما زاغ البصر وما طغی، پھر آپ کے محبوب اور آپ کے نبی اور آپ کے رسول کی آنکھوں کا عالم یہ تھا کہ آپ کی آنکھ جب اس نور کو دیکھ رہی تھی تو پھر فوکس کر کے صرف اسی نور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی پہاڑ کی طرف نظر فرمائی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مصطفیٰ کریم کو اللہ کی ذات نے یہ بصارت اور طاقت اور قوت عطا کر دی کہ فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، کہ تمہارے محبوب نے جب اس جلوہ حق کو دیکھا تو پھر آنکھ بھر کے دیکھتے رہے، مصطفیٰ کی آنکھ نہیں بھٹکی، مصطفیٰ نے آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور نہ ان کی نگاہ حد سے بڑی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے معراج کی رات اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ لوگوں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 عظیم معجزے ہیں، ایک معجزہ معراج، ایک معجزہ قرآن۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر قرآن کے ساتھ آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کو بھی جوڑا ہے، قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا کیا ہے۔ لوگوں، آقا علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والے بن جاؤ، آقا علیہ السلام کی اسوہ پر چلنے والے بن جاؤ، آقا علیہ السلام کے اسوہ سے سبق لینے والے بن جاؤ، اسوہ پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی ذات آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی بدولت آپ کو کامیابی اور کامرانیاں عطا کر دے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں رکھے اور قیامت والے دن انعام یافتہ لوگوں میں اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔